ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد برادران اسلام ختم شریف کل شریف کی تقریب میں دعا ایصال ثواب اور رحمت اور مغفرت کی دعا کے لیے ہم سب حاضر ہیں. عزیزم محمد نواز صاحب، نذیر احمد صاحب اور ان کے سارے برادران، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی والدہ محترمہ کو قبر میں اور برزخ میں اعلیٰ مقام عطا اور ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ. حضرت مولانا الحافظ القاری مفتی جمیل احمد صاحب صدیقی متظلہ قرآن پاک کی آیت کریمہ سے بہت ہی قیمتی خطبہ آپ کے سامنے ارشاد فرما رہے تھے، جس کی کوئی حقیقت بھی انکار نہیں کی جا سکتی. ہم سب مومنین اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی ایمان تفصیلی یا اجمالی ذکر ہوتا ہے تو ملائکہ سے ان کے ساتھ جو ایمان ہے اس کا بھی اظہار کرتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بے مقصد باتیں نہیں ہوتی. جب ہر مسلمان کسی بھی موقع پر کوئی دینی ایمانی مسئلہ ہوتا ہے تو ایمان اجمالی تفصیلی کا اقرار کرتا ہے، تو ملائکہ اس سے بے خبر نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ حضور کے امتی مومن ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا ملائکہ کی محبت آپ نے دیکھ لی کہ حاملین عرش بھی پھر حضور کی امت کے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ محبت کا علاقہ دو طرفہ ہوتا ہے. اسی طرح دعا کرنے والے مومنوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی تحسین فرماتا ہے. دعا کرنے والے مومنین مومنات جو اپنے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے جو دنیا سے رشتہ دار چلے جائیں یا ایمانی رشتے سے ہی دعا کرتے ہیں. اور دعا کرنا یہ کوئی صرف ثقافت نہیں ہے، نہ روایت ہے کہ ہم اس کو اپنی ایک جو ہماری سوسائٹی ہے یا اپنا ایک ثقافت ہے اس کا حصہ سمجھیں، بلکہ دین ہے. اور ایسا دین ہے کہ اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، دعا کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے. اور اگر دعا نہیں کرتے تو ایک تو ہو گیا کہ اگر ہم آپ کے مسلک کے لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دعا نہ کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر کیا فرماتا ہے؟ سب کے لیے جو بھی قرآن ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے فرماتا ہے کہ مومنین دعا کرتے ہیں رحم کی اور مغفرت کی اور
یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ لا تجعل فی قلوبنا غل، ہمارے دلوں کو ان کے بارے میں سخت نہ بنا، یعنی غل والے دل ہمارے نہ کر دے، کہ جو ہمیں ہمارے ماں باپ ہیں اور ہمارے فلاح کے لیے، ہماری پرورش کے لیے جن کی بڑی خدمتیں ہیں، ان کے لیے ہمارے دل اتنے سخت ہو جائیں کہ ہم ان کے لیے دعا نہ کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے پناہ مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، مالکا ہمارا دل دعا والا بنا، غل والا نہ بنا۔ اور یہ قرآن پاک ہے، کوئی جماعت ہو یا عقیدہ ہو، لیکن قرآن پاک کے ترجمے سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ لہذا دعا کرنے والے مومنین وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے کہ یہی مومنین کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے تعلق سے، اور کوئی تعلق بھی نہ ہو تو ایمان کے تعلق سے بھی دعا کرتے۔ دعا اور ایمان کے تعلق سے دعا کرنا معمولی چیز نہیں ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کاملین، ہمارے بعض دوست ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاہ جی یا مولوی صاحب خصوصی دعا کرنا، ہمارے لیے خصوصی دعا کرنا۔ حضرت باجد بستانی فرماتے خصوصی نہ کرنا، جو مومنین کے لیے کرتے ہو اس میں شامل کرنا۔ کیوں؟ تو وہ فرماتے ہیں ایمان والی دعا سے خصوصی اور ہوتی کوئی نہیں۔ کیوں؟ کہ کوئی ایسے بھی ہوں گے جن کی اولاد ہی نہیں ہوتی، یا ان کے دوست احباب نہیں رہتے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک معین وقت تک لوگ ہوتے ہیں، پھر کوئی قبر میں گیا تو یاد بھی نہیں رہا کس کی قبر ہے، کون ہے۔ اچھا، لیکن فرمایا ان کے لیے بھی جب تو کہتے ہیں نا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، چاہے اس کو نام نہیں آتا، نہ پتا ہے کہ یہاں دفن ہے، یہ جو مومنین کی دعا ہے یہ ایمان والے کو پہنچی جاتی ہے، چاہے سندھ میں ہو، ہند میں ہو، دنیا کے کسی خطے میں قبر کا نشان ہو یا نہ، سمندر میں دفن ہو جائے، سمندر کی تہہ میں اتر جائے، تب بھی دعا اس کے پاس پہنچ جائے۔ تو ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ یہ بڑی خوش فہمی ہے، آپ لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہو۔ میں نے کہا نہیں، یہ ایک مسئلہ تو یہ موبائل نے حل کر دی کہ جس کا نام رجسٹر ہو نا ہمارے پاس، ہم اس کا نام دبائیں نہیں بھی تو اس کا ایک سسٹم ایسا ہے کہ وہ خود بخود اس کا جو سٹیٹس ہے اس پر آ جاتا ہے، اس کی طرف سے نام صرف رجسٹر ہو اس میں۔ تو کئیوں سے پوچھا آپ نے بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا؟ ہم نے تو نہیں بھیجا، ہمیں پتا بھی نہیں۔ ہم نے کہا یہ کیسے پھر آ گیا؟ تو یہ وہ بات ہے جو ہزار مسئلوں کا حل کرتی ہے۔ کیا؟ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مومنین کا بھی رجسٹر ہے، اور یہ حدیث پاک ہم 50 سال سے زیادہ مجھے بھی ہو گئے بیان کر رہا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر مومن کے ایمان کا بتا رکھا ہے، ہر منافق کے نفاق کے بارے میں بتا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر کافر کے کفر کے بارے میں مجھے بتا رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جسمانی طور پر، روحانی طور پر آپ کے مبارک نظام میں وہ رجسٹر موجود ہے جس کے اندر ہر منافق کا، ہر مومن کا، ہر کافر کا حوالہ موجود ہے، اور جو مومن آپ کے کاغذوں میں رجسٹر ہے حضور کے وسیلے سے اسے دعا پہنچ ہی جاتی ہے، چاہے کوئی نام لے کر کرے یا نہ کرے۔ اس لیے کہ وہ اللہ کا نظام ہی یہ ہے کہ رجسٹر حضور کو دیا ہے، جیسے ملائکہ کے پاس بھی رجسٹر ہیں، آپ جانتے ہیں فالمدبرات امرا، تو ملائکہ کے پاس ہے۔ تو طبیعت اگر کھلی ہو، قرآن پاک کے مطالعے کی عادت ہو، تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو، ملائکہ ہوں تو ان کو بھی عطا فرمائی ہیں، اور ہر رسول کو اس کی امت کے بارے میں، اور رسول اللہ تو سارے رسولوں کے رسول ہیں، اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر ایک اچھی اور برے کی خبر رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما رکھا۔ اور جو آپ کے پاس رجسٹر ہے اس کے پاس وہ دعا میں نام لے اس کا یا نہ لے، مومنین کہہ دے، تو اسی لیے حضرت باجد فرماتے تھے کہ
کہ مومن والی دعا میں مجھے شامل کیا، خصوصی بے شک نہ کرنا، اس سے خصوصی اور ہے ہی کوئی نہیں کہ مومنین اور مومنات کے لیے دعا میں، جیسے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک بات اور بھی بڑی امید کی ہے جو آپ سے عرض کر دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی اور اپنے بھائی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرمایا کہ جب بھی کوئی مومن کسی قبرستان سے گزرا اور اس نے پڑھا 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اور اس میں جتنے بھی اس میں مردے دفن ہیں مومنین، ان سب کے لیے اس نے دعا کر دی، ایصال ثواب دعا کر دی، تو اس کی دعا کو اللہ تعالی ہر ایک کو جو اس نے پڑھا ہے 11 مرتبہ پڑھ چکے کا وہاں ذکر ہے، کتاب السنن میں امام ابن نجار اس کو پسند صحیح نقل کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا 11 مرتبہ پڑھ کے دے تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ 11 کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور آتاہ اللہ لعادت الاموات، جتنے بھی فوت شدگان کو وہ دیتا ہے، ہبہ کرتا ہے اور تحفہ دیتا ہے ثواب کا، ہر ایک کی طرف سے اللہ تعالیٰ اتنے ہی عدد کا ثواب پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، عدد الاموات جتنے بھی۔ اچھا، اس کی تشریح میں بہت سے محدثین نے یہ بات بیان کی اور یہ سنیں کس قدر ایمان افروز بات ہے کہ پڑھا ہم نے اور 11 عدد کا ثواب ان کی طرف سے بھی پڑھنے والے کو ملتا ہے، تو پھر محدثین نے یہ وضاحت کی کہ ان کی طرف سے جو ملتا ہے وہ کون پڑھتا ہے، کہا ان کی اپنی پڑھائی کا ثواب ہے، جس کو دیا آپ نے وہ پڑھے تو جتنا ثواب اس کو ملے گا نا، اس کی عزت، اس کی شرافت کے مطابق اس کی طرف سے ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو اس کو بھی لکھا محدثین نے، خاص طور پر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اشارے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس نے دعا کرتے ہوئے انبیاء کرام کی ذوات کے لیے عطیہ کی، جیسے ہم دعا کرتے ہیں تو کرتے ہیں، سب انبیاء کرام کے لیے کرتے ہیں، رسول اعظام کے لیے کرتے ہیں، حضور کے لیے کرتے ہیں، آپ کی آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، خلفائے راشدین کے لیے، یہی طریقہ ہے۔ تو لوگ کہیں گے کہ انبیاء کرام کو جب ہم ایصال کرتے ہیں تو آتا اللہ لعدد الاموال کا کیا مطلب ہے؟ اس عدد میں انبیاء کرام ہے، رسول اعظام ہے، تو فرمایا نبی اگر قرآن پڑھیں یا سورہ اخلاص پڑھیں 11 مرتبہ تو جتنا ثواب ان کی قرات کا ہوگا نا، تو نبیوں کی قرات کا ثواب ہے جو امتی کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی جواب تو اس کو بھی اگر سمجھنے میں دقت ہو تو پرانے وقت میں جیسے مولانا حوالہ دے رہے تھے، کوئی چیز اگر ایک گھر سے آتی تھی نا تو واپس برتن خالی نہیں بھیجتے تھے، کچھ اس میں ڈال کے بھیجتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رحمت کا قائم کیا کہ جب آپ ہدیہ بھیج رہے ہیں ان کے لیے جن کا زور بھی کوئی نہیں تو فوت ہو گئے، تو آپ صلہ نہیں کر رہے، اس میں سلوک کر رہے، تو ان کی طرف سے، ان کی روحوں کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ تیرا برتن خالی نہیں بھیج رہا، ان کی طرف سے یہ ہدیہ تیرے لیے آ گیا کہ ان کی پڑھائی کا ثواب تمہیں عطا فرما۔ اور اس کا فرق کتنا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ جو سابقون الاولون صحابہ کرام ہیں نا ان کی اور جو متاخرین صحابہ کرام ہیں ان کے درمیان اعمال کے ثواب کا اتنا فرق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا کہ تم نے عبد الرحمن بن عوف سے کوئی سخت بات کی؟ عرض کی جی ہو گئی مجھ سے کوئی بات کی، عبد الرحمن فرمایا اس سے ایسا الجھا نہ کرو، تمہیں عبد الرحمن اپنے جیسا لگتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ خادم ہے وہ بھی آپ کے، میں بھی فرمایا ہو، لیکن تم اس وقت ابھی نہیں آئے تھے جب عبد الرحمن آیا، عبد الرحمن تو ان میں آیا جو سابقون الاولون سے، اور ان میں اور تم میں یہ فرق ہے کہ صحابی میرے سچے ہو تم، لیکن پہلے آنے والے اور بعد میں آنے والے میں اتنا فرق ہے کہ اگر تم وہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو اور عبد الرحمن جیسے اور ابو بکر صدیق جیسے، مولا علی جیسے، یہ اور حضرت بلال جیسے
یہ ایک چلو جو صدقہ کرے تو تیرا اونٹ پہاڑ کے برابر سونے کا صدقہ ان کے چلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کو بیان کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن ایک جملہ صرف سن لو. ایک آدمی کی جان جاتی ہے بھوک سے، اور ایک آدمی کے سامنے 20 کھانے پڑے اور وہ سیر ہو چکا ہے، تو اس کے لیے کیا چیز قیمتی ہے اور کس کے لیے کیا چیز قیمتی ہے؟ جس کی جان بھوک سے جا رہی ہے اس کے لیے ایک لقمہ قیمتی ہے اس سیر ہونے والے سے جس کے سامنے 20 کھانے پڑے اور اس کو حاجت نہیں کھانے کی. فرمایا عبد الرحمن، ابو بکر صدیق، حضرت بلال، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہم، یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جب یہ لوگ دین میں داخل ہوئے تو دین غریب تھا، اسلام غریب تھا، ان کی وجہ سے اسلام کی غربت دور ہوئی. ایک ایک دانے جو کی اور گندم کی ضرورت تھی، اور جب تم آئے ہو تب تو دین اتنا غلبے میں ہے کہ اب کئی مسکینوں کو کھلا سکتا ہے. اب تو زکوٰۃ دینے والے نکلتے ہیں، لینے والا کوئی نہیں. تو وقت کا فرق ہے. ایک پیاس سے بندہ مر رہا ہے تو اس کے لیے ایک گھونٹ پانی قیمتی ہے، اور جب وہ سیر ہو چکا ہو تو اس وقت شربت کی بوتلیں پڑی رہیں تو اس کا دل نہیں کرے گا پینے کو. فرمایا تم اسلام کے نعمت کے دور میں آئے ہو، اور وہ لوگ اس وقت آئے ہیں بدا الاسلام غریباً، جب اسلام غریب تھا اور غربت میں ان کے ایک ایک دانے کی قیمت یہ ہے کہ اب اس کے برابر میں سونا بھی صدقہ کیا جائے تو ان کا ایک دانے کا وزن نہیں پاتا. اللہ کے ہاں ان کی قیمت یہ ہے. تو میں یہ بات کیوں عرض کی؟ اس لیے کہ جب صحابہ میں بھی یہ فرق ہے تو پھر انبیاء کرام کی پڑھائی جب ہم ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ابھی ہم دعا کریں گے تو یہی کریں گے نا. انبیاء کرام کی خدمت میں عرض ہے، رسول اعظام کے لیے عطیہ پیش ہے، سب محبوبوں کے لیے عطیہ پیش ہے. تو پیش کرنے والے کو اللہ خالی ہاتھ میں لوٹا رہا، انبیاء کی پڑھائی کا ثواب اس امتی کو عطا فرما رہا. اور ہوتا ہی رہتا ہے. جس نے اپنی زندگی میں یہ کر لیا، دیکھیں آپ نے ملازم کرتا ہے ان کی تنخواہ کٹتی رہتی ہے تو بعد میں ان کی تنخواہ کٹی ہو کر ان کو مل جاتی ہے. اب زندگی میں جو دعا کرنے والا بندہ ہے نا، اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جسے دعا دینے کی عادت ہے اسے اللہ تعالیٰ کبھی عذاب نہیں کرتا. جس کی زبان دعا سے تر رہے گی مومن کی، میرے امتی کی، اللہ اسے عذاب نہیں کرے گا. کیوں کہ جتنے لوگوں کے لیے اس نے دعا کی ہے اب وہ بہت بھی ہو چکے ہوں تو ان دعاؤں کے بدل میں اللہ تعالیٰ زبانوں پر اس کے لیے دعائے رحمت جاری فرماتے ہیں. اس لیے دعا والا مومن سے جو خشک مومن ہے نا، خشک غیل کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ قرآن کا لفظ کا یہی ترجمہ ہے. روڈ بھی کر سکتے ہو پنجابی میں اور خشک بھی کر سکتے ہو. یہ جبوست والا ہے، خشکی والا مومن. اور فتویٰ نہیں دے رہا، میں قرآن کا لفظ ہے 28ویں پارے سے میں نے یاد پڑھی ہے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلٍّ، خشک نہ بنو، کم از کم دل اتنے نرم رکھو. اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ تو ہر مومن کے لیے. اور رہ گیا وہ جن کے کوئی حق ہیں تو فرمایا ان کے لیے جو دعا نہیں کرتا ان کو تو جب حضور شفاعت فرمائیں گے تو تب بھی رب نے فرما دیا جس کو ماں باپ کے حق میں دعا کرنا یاد نہیں، حبیب سب کو بخش دوں گا، تیری شفاعت بھی دوں گا، لیکن جو ماں باپ کے لیے دعا کرنے والا نہیں تھا اس کی زبان کبھی تر نہیں ہوئی ان کے لیے دعا کے لیے، اس کے بارے میں تو بھی نہ کہنا، اس کے بارے میں کوئی شفاعت کسی کی قبول نہیں کرنا. اللہ کو اتنا اس پر یعنی اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ غضب فرماتا ہے، رحم نہیں فرماتا. اس لیے تب میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ لکھ دیتے ہیں رسم ختم شریف اور رسم کل شریف. یہ کوئی رسم ہے؟ رسمیں تو وہ ہم اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. جس کے لیے اتنی فضیلت ہو قرآن پاک میں اتنی یعنی ملائکہ تک دعا کر رہے ہوں جس کے لیے جو مفتی صاحب نے آپ کے سامنے بڑی خوبصورت وہ آیت کا انتخاب کر کے انہوں نے بتایا. اور یہ آیت کریمہ بھی یہ بتا رہی ہے. اور پھر یہ ہے
کہ ہم خالی ہاتھ تو نہیں جاتے، دعا کرنے والے خود خالی نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر، ان سے بہت بہتر عطا فرماتا ہے۔ لہذا دعائیں دینے والے اور دعائیں لینے والے معاشرے کا حصہ بنے۔ اور یہ اتنا خوبصورت طریقہ ہے علیہ السلام کا کہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ ہمارے قریب یو کے میں ایک شہر ہے مانچسٹر، مانچسٹر کے اندر ایک ڈاکٹر تھے، اور وہ بہت بڑا کالج ہے یو کے کا جس کے اندر وہ پڑھاتے رہے، بڑا مشہور معروف کالج ہے۔ تو وہ پڑھاتے پڑھاتے عیسائیت سے تائب ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی اسلام لانے پہ، ڈاکٹر ہارون رضا ان کا اسلامی نام ہوا، مانچسٹر میں ان کی قبر ہے، ابھی فوت ہو گئے ہیں، ان کا اوپر اس کے روزہ بھی بنا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے کیمبرج میں پڑھاتا تھا، تو بہت وقت ملتا مجھے غور کریے تو مجھے بچپن کی باتیں یاد آتی، تو مجھے میرے محلے میں جو مسلمان رہتے تھے وہ جس طرح اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے، جس عزت کے ساتھ، جس تکریم کے ساتھ، وہ باتیں یاد آتی تو مجھے اپنے معاشرے کے بارے میں خیال آتا کہ وہ بڑا ہی ایک عام سا اور مصنوعی سا نظام ہے ان کا لوگوں سے تعزیت کرنے کا، لیکن مسلمان دل سے بات کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ تو مجھے سب سے پہلی چیز جس نے مجھے متوجہ کیا دین اسلام کی طرف، وہ اپنے فوت ہو جانے والے کے ساتھ جو اظہار محبت اور اظہار تکریم کرتے ہیں مسلمان، اس نے مجھے عیسائیت چھوڑنے پر اور دین اسلام پر متوجہ کر۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے بازاروں میں اس پر باتیں ہوتی ہیں کہ یہ بدعت ہے یا یہ صحیح ہے، اور میں کہ کمڑیا، جس سے غیر مسلم اور پڑھے لکھے اتنے، میں نے ان کی کتاب کا حوالہ دے دیا، اس کا اردو ترجمہ بھی الحمدللہ چھپ گیا ہے، کسی وقت کوئی بھائی اگر دیکھنا چاہے گا تو ایک نسخہ میں نے یہاں بھی اس کا منگوایا ہوا ہے، ورنہ اس وہاں کو میں نے تقسیم کیے ہیں، کتنے اپنے ہی مسلمان بھائی میں جو مسئلے پوچھتے رہتے یہ اس کا کیا ثبوت ہے، اس کا کیا ثبوت ہے، میں نے ثبوتوں کو چھوڑو۔ ایک اتنا پڑھا لکھا ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ فاتحہ پڑھتے یا جنازہ پڑھتے، یہ بھی لفظ انہوں نے لکھے، انہوں نے کہا کہ مسلمان کبھی بت پوجا نہیں کرتے اور نماز کے دوران کوئی چیز آگے نہیں رکھتے۔ تو اتنی تکریم ہے، عزت ہے فوت ہونے والے کی کہ اس کی تو میت سامنے رکھ کے یہ دعا کرتے، یعنی جبکہ یہ بت پوجا نہیں کرتے لیکن دعا کے وقت نماز جنازہ کے لیے سامنے رکھتے ہیں۔ میری نزدیک یہ سب سے بڑی تکریم ہے ایک ڈیڈ باڈی کی، کہ کوئی بندہ جو کہ کسی اشارے کا قائل نہیں اور کوئی چیز رکھ کے نہیں کرتا، وہ بھی اپنے میت کو سامنے رکھ کے، ان کے نبی نے بتایا کہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے، میت سامنے رکھ کے آپ اس کے لیے دعا کیے، یعنی کہ نیت سے بھی دعا کیے کرو، بعد میں دعا اور کرتے ہیں۔ تو اس پر بھی جگہ کتنی زندگی میری گزری ہے، میں 3 جگہ باقاعدہ، ابھی کچھ دوست قادر آباد کے یہاں بیٹھے تو قادر آباد میں ایک زمانہ میں امام جی کی مسجد میں تقریباً 3 گھنٹے جھگڑا کرتے رہے ہم لوگ۔ تو جھگڑا کیا تھا کہ دعا کرنے کی کوئی اجازت ہے یہ نہیں ہے۔ تو کس سے کرتے ہیں بھائی؟ دعا تو رب سے کرتے تھے، رب سے دعا کرنی ہو اور اتنی اس کی تعریف ہو قرآن میں، تو اس پہ جھگڑا کرنا اس لیے کہ مولوی آپ عاشق کے چوپ پکا سوال کہ ملا تو وہ ہوتا ہے جو چوپ بھی نہیں کرتا، ارے کسی غیر سے نہیں مانگا جا رہا، رب سے مانگا جا رہا۔ ریب کرو خدا کے لیے، ماں فوت ہو جاتی، بہن فوت ہو جاتی، بھائی فوت ہو جاتا ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے، دوست احباب فوت ہو جاتے ہیں، تو اس جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دل سے، خلوص سے، نیت سے، اور یہ کوئی چڑھا بھی نہیں ہے، کوئی ضد بھی نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو قابل تعریف ہے، اور غیر مسلم بھی جس سے اتنی محبت کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے دین اسلام میں داخل۔ آپ تو بہت انسانیت کا ثبوت دیتے ہو، اتنی محبت کرتے ہو آپ۔ اس لیے اہل ایمان، میں صرف یہ بات اسی لیے میں نے عرض کی، الحمدللہ دعائیں کرنا، دعائیں دینا، دعائیں لینا، وہی مومن اللہ کو پسند ہے جو بد دعائیں نہ دیں اور برا نہ کسی کے بارے میں سوچیں، خیر خواہ ہوں اور نیک دعائیں دیں اور اللہ سے ہدایت مانگیں، مغفرت مانگیں۔ ان کے لیے جو گئے ہیں ان کے لیے اللہ سے رحمت مانگے، ان کے لیے مغفرت مانگے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے راحت کہ یا اللہ دنیا میں تھے تو ان کے
آرام کا خیال کیا. جو بھی اعزا ہیں، اقربا ہیں، بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، سب کرتے ہیں. لیکن جو بندہ قبر میں گیا اس کی راحت کسی کھانے پینے کی چیز میں نہیں ہوتی. اس کی راحت دعا میں، اس کی روح کی راحت دعا میں ہے، اور نوافل کی ادائیگی میں ہے، صدقات دینے میں ہے. تو اس کو بھی ذاتی طور پر آپ لے کر اس لباس میں کبھی نہ پڑھیے، اس کی ضرورت ہی نہیں. بلکہ وہ دعا میں اور صدقات بھی اسی لے کے. ایک زمانہ تھا کہ ایک مولانا مجھ سے بات کرتے تھے، قریبی گاؤں ہے چھمو، اس میں تو وہ مجھے کہتے تھے یار آپ لوگ چلو باقی بات آپ کی ٹھیک ہے، قرآن کی چیز بالکل سامنے رکھ کے کیوں کرتے ہو؟ کبھی کوئی چاول رکھ لیتے ہو، کبھی کوئی چیز رکھتے ہو، سامنے تو رکھ دیتے ہو. تو میں نے کہا یہ سامنے رکھنے سے اگر کوئی آیا تو نہیں رکھیں گے، ادھر رکھ دیں گے پرے. یعنی اس سے بھی کوئی مطلب ہے. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے خاص حالت میں بندے پانی سے ڈرتے ہیں، پانی سے ڈر جاتے. آپ کو پتہ ہے خاص حالت ہوتی ہے نا تو بندے پانی سے ڈرتے ہیں. اب پتہ ہے پرانے وقت میں میرے کو کہتے ہیں نہیں اس کو بیماری ہے، پانی سے ڈرتا ہے. تو میں نے کہا سامنے رکھنے سے آپ کو خطرہ لگتا ہے کیا؟ اللہ کے بندے تو کہتا ہے کہ آج یہ چاول ہوں، زردی ہوں، فران ہوں، یہ ہوں، آپ کو کھانے کی عادت ہے، آپ فران ہے. تو میں نے کہا میرے اور آپ کے ویٹ میں فرق تو خاص کوئی نہیں. تو آپ نے کیا، آپ کے باپ نواب چتھاری صاحب تھے؟ مولوی کا کام کیا ہے؟ کھانا کھلانا تو کام ہے اس کا. یہ کھاتے ہیں تو آپ کیا روزہ رکھا ہوا آپ نے؟ نہ کرو ایسی باتیں، یہ غلظے والی باتیں، شدت والی باتیں، ان کی ضرورت نہیں. منت کرتے ہیں کہ خدا کے بندے یہ رحم کا موقع ہے، یہ پیار کا موقع ہے، یہ تو خدمتوں کا صلہ ہے. ماں باپ کے لیے نہ دعا کریں کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے تمہارے لیے یہ پاس کر دیا ہے، فیصلہ دے دیا ہے کہ عبادت اپنے رب کی کرو اور نیک سلوک اپنے ماں باپ سے زندہ ہوں تب بھی اور دنیا سے چلے جائیں تب بھی کرو. اب دیکھو توحید کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سے نیک حسن سلوک کا حکم فرماتا. تو یہ کوئی نمبرنگ ہے؟ کہاں اللہ کی توحید کی بات ہو رہی ہے اور عبادت کی بات ہو رہی ہے، اس کے متصل اللہ تعالیٰ والدین سے احسان کی. اور ایک جگہ نہیں، قرآن میں بار بار یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، لا تشرکو باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ، وبالوالدین احسانا. مطلب شرک جیسی بات بیان کر کے کہ یہ تو خاص موضوع ہے نا توحید کا، توحید کے بعد رب تعالیٰ والدین کے ساتھ احسان کا حکم فرمایا. اب کوئی دیکھے نمبرنگ کیا ہے اس کی، کتنی اہمیت ہے اس کی کہ جہاں اللہ کی توحید کا ذکر ہے وہاں ماں باپ کے ساتھ ایک سلوک کا حکم تھا. تو اب پھر وہی بات ہوئی کہ پونے شونے دے کے لے چیزاں تو اس پر غصے ہو جائیں گے. میں نے کہا غصے نہ ہو، یہ ہم ایسے نہیں